فاسق وہ ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ اب فاسق جو ہے اس کے گناہوں کی 3 طرح کی حالت ہوگی، یعنی اس کے فسق کی 3 طرح کی صورتیں ہوں گی، یعنی 3 قسمیں ہوں گی۔ ایک تو ہے تغابی، ایک ہے انہماک۔ انہماک تو سمجھتے ہیں، کسی چیز میں مستغرق ہونا، ڈوب جانا۔ تیسرا ہے جحود۔ یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں فسق کی جب انسان گناہ کرتا ہے۔ تغابی یہ ہے بائی چانس اس سے کبیرہ گناہ ہو جائے، نہ اس کی عادت تھی، نہ اس نے جان بوجھ کے اس کا قصد کیا، بس بار بار اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ اور ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں پشیمان ہوتے ہیں یا اپنے اوپر گرپ نہیں رکھ سکتے، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، تو اچانک کیا ہوتا ہے کہ ان سے ایک بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ فسق کی سب سے ہلکی صورت ہے۔ دوسرا کیا نام بتایا تھا؟ انہماک۔ انہماک کی ایسی صورت ہوتی ہے فسق کی کہ انسان کبیرہ گناہ کرتا ہے مگر ان کو برا نہیں سمجھتا، یعنی گناہ کرتا ہے، چوری بھی کر لیتا ہے، گالی بھی دے دیتا ہے، کسی کا حق بھی کھا لیتا ہے، تو کیا کرتا ہے اس کے باوجود وہ اکڑتا ہے، اسے برا نہیں سمجھتا۔ اور تیسرا ہے جحود۔ جحود یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہ بھی کرتا ہے مگر اس کو اچھا سمجھ کے کرتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی بہترین کام ہے، میں جو کر رہا ہوں یہ بہت اچھا کر رہا ہوں۔ اور یہ سب سے خطرناک اور برا سٹیج ہے کہ جب اچھائی اور برائی کا امتیاز بندے سے ختم ہو جاتا ہے، وہ برا کر کے بھی کہتا ہے یہ برا نہیں ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ جو ان تینوں مقامات میں سے فسق اور نافرمانی کے کسی درجے پر بھی ہوگا، گمراہی اس کے لیے ہوگی۔ اور اگر وہ پلٹے گا نہیں، رجوع نہیں کرے گا، غور نہیں کرے گا، تو گمراہی بڑھتی جائے گی، تغابی سے انہماک میں داخل ہو جائے گا اور انہماک سے جحود میں داخل ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ اس کی اصلاح ہو اور وہ پلٹ آئے۔ ہاں اگر اسے احساس دلانے پر احساس ہو جائے، وہ توبہ کر لے، واپس پلٹ آئے، سچی توبہ کر لے، توبہ کے بعد پھر کبھی شامت اعمال سے اس سے گناہ ہو بھی جائے، پھر توبہ کر لے، پھر کبھی ایسا ہو جائے، پھر توبہ کر لے، لیکن سچی توبہ ہو، تو وہ واپس پلٹتا رہے گا اور ایک نہ ایک دن حقیقت میں اس کو سچی توبہ مل جائے گی۔ لیکن اگر وہ تغابی سے انہماک کی طرف اور انہماک سے جحود کی طرف بڑھتا گیا تو پھر اس کے لیے گنجائش ہدایت کی نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیے اس آیت سے ہمیں کتنی امپورٹنٹ چیزوں کا پتہ چلا کہ اچھی چیز، اچھا راستہ، اچھا کلام، اچھی صحبت، اچھی پرسنالٹیز، ان سب کے درمیان ہونے کے باوجود بھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ قرآن سے بڑا اچھا کلام کون سا تھا؟ نبی علیہ السلام کی صحبت سے کمال کی صحبت کون سی تھی؟ پھر بھی کہا گیا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ فسق وہاں بھی تھا، نافرمانی وہاں بھی تھی، ہٹ دھرمی وہاں بھی تھی، بدبختی وہاں بھی تھی۔ تو قرآن نے لکھ دیا کہ جو ان سے توبہ نہیں کریں گے اور جو کوشش نہیں کریں گے، ان کو بہترین ماحول میں بھی، بہترین پرسنالٹیز کے ساتھ رہ کر بھی، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کا کلام سن کر بھی گمراہی نصیب ہوگی۔ اس بات کو سمجھیے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کسی اچھے ماحول میں، کسی اچھی جگہ میں، مسجد میں، مدرسے میں، خانہ کعبہ میں، مدینہ منورہ میں بھی جا کر بندے گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو پاک کرنا نہیں چاہتے، وہ اصلاح کو اپنے لیے
ہدایت کا ذریعہ نہیں سمجھتے، وہ اللہ کا انعام اور احسان نہیں سمجھتے، وہ اپنی خباثت میں پڑے رہتے ہیں، وہ شیطان کی دوستی نہیں چھوڑتے، اس لیے وہ جہاں بھی ہیں وہ گمراہ ہیں، وہ جہاں بھی ہیں وہ بربادی کی طرف ہیں۔ تو یہ حال جب کسی ساتھی کا نظر آئے تو اس پہ ترس کرو، اس کے ساتھ محبت اور دوستی کے، اس پہ ترس کھاؤ، اس کو اس برائی سے نکالو، یہی سمجھو کہ تمہارے آنکھوں کے سامنے وہ گندگی کے گڑھے میں گر گئی ہے، وہ غلاظت کے گڑھے میں ڈوب رہی ہے، جیسے کوئی گیلی مٹی کے اندر گر جائے اور وہ نیچے نیچے دھنستا چلا جائے، اب اس کا نکلنا کتنا مشکل ہے، جب تک اوپر سے پکڑ کر چند لوگ نہیں کھینچیں گے وہ نکل نہیں سکے گی۔ تو ایسے موقع پر جب گمراہی کی یہ صورت ہو جائے تو پھر ساتھیوں کا بہترین رول کیا ہوتا ہے کہ اپنے کردار سے، اپنی اصلاح سے، اچھی گفتگو سے، اس کو یاد کروانے کے طریقے سے بار بار ریمائنڈ کروائیں اس کو کہ اس کے لیے بہتری کیا ہے، اور اس کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ تعاون کریں کہ اس کو اس برائی، خباثت اور فسق سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں۔